والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ جنہوں نے پکڑا مسجد کو نقصان کا اور کفر کا سبب، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں آپس کے اندر اختلاف کا سبب، وارصادا، اور گات اور پناہ گاہ کا سبب، لمن، اس شخص کے لیے جس نے حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے بھی جنگ کی، مخالفت کی، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ نہیں ہمارا ارادہ مگر خیر کا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی بھی اس میں کھڑا نہیں ہونا، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، احق ان تقوم فی، وہی حق رکھتی ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مردان حق ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیاتان کریماتان میں دو طرح کے لوگ ذکر کیے، ایک قسم ان لوگوں کی جو خیر کی بات میں سے خیر اخذ کرتے، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو خیر کی بات میں سے شر اخذ کرتے ہیں۔ ثانی ذکر، جو لوگ خیر کی بات سے شر اخذ کرتے، یہ منافقانہ روش، بہت بڑی سیاہ بختی ہے کہ خیر کا موقع ہو، خیر کی جگہ ہو، وہاں سے شر اخذ کیا جائے، اور وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو خیر کے وقت میں، خیر کی جگہ میں، خیر کے موقع پہ خیر کو ہی اخذ کرتے۔ مسجد ایک خیر کی جگہ ہے، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو بیک وقت عبادت گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی، اور مسجد کی تعریف ہی قرآن نے ذکر کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی ایک کو بھی اس کے ساتھ نہیں پکاروں گا۔ یہ مسجد کی ڈیفینیشن ہے، مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف اللہ کی پکار وہاں پکاری جائے، غیر اللہ کا کوئی نعرہ نہ لگایا جائے، نہ غیر اللہ کی بندگی کی جائے،
جس مسجد میں اللہ کے علاوہ کی پکار ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کی باتیں ہوتی ہیں یا ان سے استغاثہ ہوتا ہے، وہ مسجد نہیں، وہ معبد خانہ عبادت گاہ ہے، مسجد نہیں۔ اب مسجد خیر کی جگہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہیں اہل نفاق کہتے ہیں، منافقین کا طبقہ، جنہوں نے اس خیر والی جگہ سے شر اخذ کیا۔ مسجد جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھی، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا سبب تھا، اس مسجد سے انہوں نے کفر و شرک کے رستے کھولے، اس مسجد سے انہوں نے اجتماعیت اور امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ یہ خیر والی جگہ سے شر اخذ کیا، بڑا بدترین انسان ہے وہ جو خیر کے موقع پہ، خیر کے مکان پہ اور خیر کی جگہ پہ شر کرتا۔ گناہ وقت کی وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے، گناہ جگہ کی وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ باہر گالی دیتا ہے گلی کے اندر، وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن جو مسجد میں آ کے گالی دے، مسجدوں میں مزید مقام بیت الحرام کا ہے، بیت اللہ، تو اس کے بارے تو اللہ نے مزید خطرناک وعید سنائی ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ فرمایا جو بیت الحرام میں صرف ارادہ ہی کرے الحاد کا، بے دینی کا، لادینیت کا صرف ارادہ کرے، یہ نہیں کہ کام کرے، محض ارادہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں۔ گناہ کا ارادہ کرنا بھی اتنا خطرناک ہے ایسی جگہوں، یہ خیر والی جگہ ہے جن سے شر اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود، اللہ نے آنکھیں نہیں کھول دی ہماری کہ تا قیامت ایسا طبقہ رہے گا جو مساجد کو گات بنائے گا، آڑ بنائے گا شر کے حصول کے لیے۔ ایسے دعوے دار موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسلام کا، یہ عبداللہ بن ابی اور اس کا سارا گروپ، اس کے حواری اور اسی طبقے میں سے نام لیوا اسلام کے تھے، لیکن اسلام کی جڑیں کاٹنے والے، اسلام کے خلاف ہی زہر اگلنے والے، اہل اسلام کی ہی کردار کشی کرنے والے، اور ان مساجد کو بطور پناہ کے گات کے استعمال کرنے والے، تفریقاً بین المؤمنین کا سبب بنانے والے، اور اساعۃ لمن حارب اللہ و رسولہ کا سبب بنانے والے، اور کفر اور زرار بنانے والے۔ چار بری خصلتیں اللہ نے ذکر کیا۔ تو گناہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، گناہ کئی موقعوں پہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب نیکی کا وقت ہو اور بندہ گناہ کرے، اب نیکی کی جگہ ہے لیکن یہاں آ کے گناہ کرے، اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد بنائی گئی، اہل نفاق نے انہوں نے یہ کام شروع کیا، مسجد کی آڑ میں ایک پناہ گاہ وہ بنائی گئی، نام مسجد کا لیا گیا، لیکن اس کے اندر شر تھا، فتنہ تھا، فساد تھا۔ چار فساد اللہ نے ذکر کی ہے جو ان کا مقصد اور ہدف تھا۔ بڑے لوگ ہیں، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے کردار سے اسلام دشمنی پیش کرتے، نام مذہب کا لیں گے، نام مسجد کا لیں گے، ممبروں محراب پہ کھڑے ہوں گے، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلیں گے یا اہل اسلام کی وحدت کو منتشر کریں۔ اور آپ کے میڈیا پہ بھی ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں، سازشی ٹپ،
جن کا کام ہی اہل اسلام کو مجروح کرنا، اسلام کی تعلیمات پہ طعن کرنا ہے۔ آج کتاب و سنت سے تو ہم دور ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے جعل سازوں کو جو مذہبی رہنماؤں کے روپ میں سکرین کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ آج کا یہ سکرین، اس دور کا بہت بڑا دجال ہے یہ۔ تو اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور جنہوں نے مسجد کو زرار بنایا۔ اہل نفاق نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں غریبوں کا، کمزوروں کا، جو ضعیف ہوتے ہیں وہ دور جانا پڑتا ہے مسجد قباء میں، تو ہم نے قریبی مسجد بنا لی ہے، آپ آ کے افتتاح کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کے واپس ہوئے تو راستے میں اللہ نے وحی اتار دیا، ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا، ان کے خفیہ پروگرام اور منصوبے کو چاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا کہ مسجد کے نام پہ کیا سازش تیار ہونے والی۔ نام انہوں نے لیا جی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، دور جانا پڑتا ہے قباء میں، ہم نے قریب انتظام کر دیا ہے۔ یہ مسجد جس کی بنیاد شر ہو اس کو تو مسمار کرنا چاہیے۔ ہاں مسجد ہے پہلے کم ہو گئی ہے، قلت ہے، نمازی زیادہ ہیں، پھر مزید مسجد بنانا اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، بار بار ترغیب دی ہے، لیکن یہ مسجد خیر کی بنیاد پہ نہیں، شر کی بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی اللہ اکبر کہ یہ پروگرام بنا ہوا ہے، آپ نے آتے ہی پھر صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر، نیکی کا نام لے کے گناہ کا روپ دھارا گیا تھا، شر کے رستے کھولے گئے تھے۔ آج بھی بڑے ایسے اہل منافق ہیں کہ جو نیکی کا نام لے کے شر کے رستے کھول دے۔ آج بھی منافقین کا طبقہ ہے، جال ساز دھوکے باز لوگ ہیں۔ قرآن خصلت ذکر کر کے ہمیں بھی بیدار کیا ایسے لوگوں سے خبردار رہنا۔ تو مقصد ان کا کیا تھا؟ اللہ اکبر، مسجد زرار و کفرا، زرار نقصان دینا بھی تھا، حالانکہ مسجد تو خیر ہوتی ہے، وہاں سے تو اپنائیت ہوتی ہے، وہاں سے تو ممانست ملتی ہے، وہاں سے تو محبت ملتی ہے۔ جس مسجد سے زر پہنچے لوگوں کو وہ مسجد نہیں، جس مسجد سے شر پہنچے لوگوں کو وہ کفرا، اور کفر کا سبب تھا وہ۔ یہ دوسری بڑی خصلت اللہ نے ذکر کی، کفر کے سبب کے لیے انہوں نے مسجد کو گات بنایا، آڑ بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر میں سے بھی شر اخذ کر رہے تھے، اس کے مقابلے میں خیر میں سے خیر اخذ کرنے والے لوگ اللہ نے اگلی آیت میں وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ کفر کا سبب، تیسری بری چیز وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی تفریق کا سبب۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں اجتماعیت کا سبب ہو، مسجد وہ ہوتی ہے جس میں باہمی اتحاد اور یگانگت کی تعلیم دی جائے۔ مسجد کو فتنہ پروری کی جگہ نہیں ہوتی، یہ اجتماعیت کے مرکز ہے کہ مسلمان ایک ہیں، ان کی اجتماعیت اہل کفر دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ مسجد سبب ہے ان چیزوں کا کہ مسلمان ایک ہیں۔ انہوں نے یہ سبب بھی ختم کیا، تفریق کا سبب بنایا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس بندے کے لیے گات بنائی، پناہ گاہ بنائی جس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔
یا وہ عامر ایک آدمی تھا منافق، اس کے لیے انہوں نے پناہ بنائی تھی. اس کا ہریکل کے ساتھ رابطہ تھا، باقاعدہ اس نے کمک دینی تھی یہاں سے، گویا کہ اڈا اور چھاونی بنائی تھی اس نے، نام مسجد کا دیا. تو وہ مسجد جس کی بنیاد یہ ہو، اللہ اکبر، وہ مسجد حق نہیں رکھتی کہ اس کو قائم کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وہ تو قسمیں اٹھائیں گے، آ کے کہیں گے ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اپنے ناپاک عزائم کے اوپر نیکی کا لیبل لگانے کی کوشش کریں گے، قسمیں اٹھا. تو کتنا بڑا مجرم ہے جو بندہ گناہ کر کے اس کو نیکی کا نام دے. یہ منافقین تھے. اس لیے قرآن نے ایسے لوگوں کی بری خصلت بیان کی ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. کیا وہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اس کو خوبصورت دیکھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، گناہ کرے کہ اس کو نیکی سمجھ. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے جو عملوں کے اعتبار سے بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہیں، وہ جو گناہ کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ وہ نیکی پر ہیں، ہدایت پر ہیں. یہ بدترین گمراہی کی شکل ہے، بندہ گناہ کر کے نیکی کرے. وہ منافقین نے بھی یہ کیا، شر کے رستے کھول کے کہتے ہیں ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے، قسمیں اٹھائیں گے. آج بھی بڑے لوگوں نے قسموں کو آڑ بنایا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بھی یہی کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں. ان کی یہ بات درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، دل ان کا اعتراف نہیں کرتا، اپنی اس گواہی میں وہ جھوٹے. قسموں کو آڑ بنایا ہوا تھا. آج بھی برے لوگ قسموں کو آڑ بناتے ہیں، اس لیے ہر قسم اٹھانے والا سچا نہیں ہوتا. وہ کنویں میں پھینک کے آگے قسمیں اٹھاتے رہے. آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے، ابلیس نے یقین دہانی کرانے کے لیے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں کو قسمیں اٹھا کرتا ہے میں تمہارے لیے بڑا ہی خیر آمدر. اب یہ قسمیں اٹھائی انہوں نے، اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں. اگلی بات نا لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا. جا ایسی مسجد میں نہیں جانا چاہیے جہاں شر کے پروگرام، جہاں شر کے منصوبے ہوں، جہاں امت کو پارا پارا کیا جائے، ایسی مسجد نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. آج ہم تو اختیار رکھتے ان چیزوں کے بارے، اس کا اختیار بھی گورنمنٹ کو ہے. ہمارے نزدیک تو مسجدیں ہی ساری، اللہ اکبر. لیکن کتاب و سنت کے نزدیک ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی. تو ہمیں لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی وہاں کھڑے نہیں ہونا. ایک مطلب ہے قیام کے لیے، نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہونا، ویسے ہی کھڑے نہیں ہونا، آپ نے جانا ہی نہیں ہونا. اللہ
اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع فرما. اللہ اکبر. تو فرمایا ہاں کون سی مسجد حق رکھتی ہے؟ اب مسجد کی ڈیفینیشن سنیں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہی حق رکھتی ہے وہاں جا کے قیام کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں. ہر مسجد اس کی حقدار ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. وہ مسجد قباء ہے، وہ مسجد نبوی ہے. دنیا کی جتنی مساجد ہیں جن کے پیچھے یہ تقوی ہے، توحید ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کا موٹو ہے، بنیادی ہدف ہے. ہر مسجد اس کی مصداق جن کے پیچھے یہ چیز ہے اللہ تقوی. میں وہاں کھڑے ہوں کباوا نے اللہ اکبر وہ بالاول اس کے مستحق اور مصداق تھے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں جا کے مسجد نبی سے پہلے بھی جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء تھی. وہ مسجد نبی بھی اس کی مد میں آتی ہے، ہر مسجد آتی ہے. وہاں آپ جائیں اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ویسے جایا بھی کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں ادا کرنا ایک عمرے کے برابر اجر و ثواب ہے. یوں ہر وہ مسجد اللہ اکبر جس میں بندہ قیام کرتا ہے خاص وقت کے لیے وہاں بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے اور عشاء تک بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پہ، اذکار نوافل وغیرہ پڑھتا ہے اور اٹھ کے پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کو حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. تامہ 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 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ صحیح روایت ہے. اللہ اکبر حسن درجے کی روایت. تو آپ اس مسجد میں بھی کوئی بھی مسجد ہے اس میں بھی ہر روز اور حج عمرے کا ثواب لے سکتے، لیکن فجر کی نماز پڑھے با جماعت یہ شرط ہے. پھر وہاں بیٹھ کے اذکار کرے اللہ اکبر اور پھر 2 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے جائے. روزانہ حج عمرے کا جو ثواب ملے گا اس کو اللہ ہمیں ان حسنوں میں شامل فرمائے. اللہ میں وہ مسجد حق رکھتی ہے اللہ اکبر. آپ وہاں کھڑے ہوں کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. وہاں وہ لوگ ہیں جو بڑے پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ پاک صاف رہے. مسجد کی بھی ڈیفینیشن کر دی، مسجد کو آباد کرنے والوں کی خوبی بھی بیان کر دی، پاک صاف رہنے والے لوگ. اور اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، روز آخر پہ ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. قریب ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں. نماز قائم کرنے والے، مسجد کے متولی، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے. آج مسجد کی انتظامیہ بنائی ہوتی ہے لیکن صدر کون سا جی؟ بے نمازی. انتظامیہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی نماز نہیں ہوتے. آج چندے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، زیادہ چندہ دینے والا صدر بنا رہی. انا للہ. متولی بننے کے وہ حقدار ہیں اللہ اکبر جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے، روز آخرت پہ ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے. اللہ نے مشرکین مکہ کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ تم مسجد حرام کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہو، تم قطعاً اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بے دخل کیا. اللہ اکبر. تو فرمایا وہاں مردان حق ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، خوب پاک صاف رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تھا اہل قباء سے یہ تمہاری تعریف اللہ نے کیا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم استنجے میں پانی استعمال کرتے ہیں. پانی کے ساتھ جو طہارت ہوتی ہے نا حاصل ہوتی ہے وہ ڈیلوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ اکبر یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے وہ پانی کے ساتھ ڈیلے استعمال کرتے تھے، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور روایت ویسے بھی ضعیف ہے.
جو طہارت پانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے وہ ڈیلوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ڈیلے اور پانی دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ بعض لوگ پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پانی ہی کافی ہے اور وافر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے تعریف کی ہے پاک صاف رہنے کے والے سے۔ دوسری وہی جو عمل کے متعلق تھی اس میں یہ سبق دیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ کپڑے بھی پاک صاف رکھنے اور ہر طرح کی گندگی سے بچ کے رہنے، عقیدے کی گندگی، عمل کی گندگی، فعل کی گندگی، قول کی گندگی، کردار کی گندگی، گفتار کی گندگی، ہر طرح کی گندگیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ والرجز فہجر، یہاں بھی یہ حکم دیا اللہ حکم واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر میں سے خیر اخذ کرتے ہیں، وہ جو اول ذکر تھے وہ خیر میں سے شر اخذ کرنے والے تھے۔ اس لیے اپنے آپ کو خیر کا دائی بنائیں کہ نیکی کے موقع پہ نیکی کرنا۔ وقت اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن اس وقت کو جو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ بھی ہمیں فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کا محبت کرنا کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ تو پاک صاف کون رہنے والے؟ جو عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر طرح کی طہارت، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، مناقب۔ اسلام ہے ہی طہارت کا دین ہر لحاظ سے۔ تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرے، گندے لوگوں سے اللہ کو محبت۔ آج گندے لوگوں کو ہم نے اللہ کا یار بنایا ہے، سارے کھچڑی بنے ہوئے ہیں، جسم پہ ستر ستر میل چوڑی دے پہنچی سرکار اللہ دا ولی نالی، جس کو کوئی اپنا دوست بنانا پسند نہیں، اور نمازی بھی ہو اور پلید بھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہماری